مبتدی طالب علم کو علماء کی تعبیرات کو سمجھنا ہے کہ فقہ کے اندر علماء کی تعبیرات کیا ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي أعزائي طلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. خوش آمدید تمام طلباء کو ہمارے سے دورہ کتاب العلم کے اندر، جس کے اندر ہم تحصیل علم کے حوالے سے چیزیں سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. گزشتہ دروس کے اندر ہم منہجیت فی طلب العلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو وہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے صحیح طور پر تحصیل علم ہو جو اور اس کے بعد رسوخ فی العلم اس کو حاصل ہو. تو تدرج فی العلم کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوئی کہ علوم اصلیہ کو کیسے حاصل کیا جائے، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے تفسیر کا ذکر کیا اور اس کے بعد توحید کا تذکرہ کیا. اور اس میں ایک بات ضرور ذکر کی ہے دونوں کے بعد کہ جب تک دونوں کے بعد اور ایسے عام کہا جاتا ہے چیکنگ بیلنس نہ ہو تب تک وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، سود مند نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب جس چیز کو سیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی معارضۃ العلم او مذاکرۃ العلم او مدارسۃ العلم بہت زیادہ ضروری ہے. اور سلف کے ہاں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مذاکرۃ العلم. جس طرح کہ میں نے شاید پہلے اپنے گزشتہ درس کے اندر بھی ذکر کیا کہ قال صلی الامام احمد وعبید اللہ بن عبد الکریم الرازی رحمہ اللہ اجمعین ودخلا فی المنزل ثم ما خرج الا عند اذان الفجر. دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر داخل ہوئے گھر کے اندر، پھر وہ مذاکرات العلم کرتے رہے، علم کا مراجعہ کرتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی. تب تک وہ علم کا مراجعہ کر رہے تھے. کیسے؟ ایک سند بیان کرتا تھا، دوسرا حدیث بیان کرتا تھا. اگر یہ حدیث بیان کر رہا تو دوسرا سند بیان کرتا تھا. اس طرح مذاکرہ علم ہے. تو جو اگر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل جس طرح ہمارا وقت سارا برباد ہو جاتا ہے باتوں کے اندر، گھومنے پھرنے کے اندر، موبائل کے اندر، تو اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ دو طالب علم بیٹھ جائیں. زیادہ اگر نہیں تو دو تو کم از بیٹھ جائیں. زیادہ نہیں کر پاتے دو بیٹھ جائیں. سوال کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آج ہم نے پڑھا ہے یہ چیز، یہ عبارت پڑھی ہے، آج اس مسائل کے اندر پڑھا ہے، ہم نے عقیدے کے اندر یہ چیز پڑھی ہے، تو اس کا معنی کیا مفہوم ہے، آپ کیا سمجھے، ذرا بتائیں مجھے. اگلی بات ہے وہ مجھے دوسرا سے سوال کریں. اس طرح کرنے سے، ایک دوسرے سے پوچھنے سے، مذاکرہ کرنے سے، مراجعہ کرنے سے وہ علم ان کے دل میں ثابت ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا اور وہ یاد ہو جائے گا ان کو. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے، مذاکرۃ العلم بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا مسئلہ یا تیسرا نقطہ یا تیسری اصل جو ہمارے پاس ہے، جس کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ علوم اصلیہ میں سے، وہ ہے الحدیث. وہ الحدیث جب ہم پنجاب میں پڑھ رہے تھے تو پہلی کلاس میں ایک گاؤں دیہات سے ایک بچہ آیا اور انہوں نے کہا جی میں داخلہ لینا ہے اور میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر بات پہلی کلاس کے اندر ان کو ابواب صرف دی گئی اور علم النحو کی کتاب تھی، یا علم الصرف، یہ 2-3 کتابیں تھیں، چھوٹی سی چھوٹی کتابیں ان کو دی گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی کتابیں دی ہیں، مجھے تو بخاری دیں، میں تو بخاری پڑھنے آیا ہوں. زیادہ انہوں نے مسئلے سنے ہوں گے بخاری کے حوالے سے کہ بخاری شریف ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو بخاری پڑھنا ہے، آپ نے مجھے کیا دے دیا. تو فوراً بخاری نہیں پڑھی جاتی. بخاری کا مرحلہ ہے ایک، یعنی اس کا مستویٰ ہے، ایک اس کی منزلت ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے اس سیڑھی پر چڑھنا بہت ضروری ہے. تدرج فی العلم میں، تدرج فی العلم الحدیث بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی علم حدیث کے اندر رسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے حدیث کو بھی یاد کرنا چاہیے. کیسے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو فوراً ایک ذہن میں آ جاتی ہے کہ جی مجھے بلوغ المرام یاد کرنی ہے. اچھا جی، فوراً کچھ دنوں کے بعد وہ تو تقریباً 1600 کے قریب حدیث ہے. اچھا تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، پھر کیا جی عمدۃ الاحکام یاد کر لیتے ہیں. اچھا وہ بھی تو 400-500 حدیث ہیں. یعنی پھر انقطاع آ جاتا ہے، تفتر آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے کہ یار اتنا کون یاد کرے. تو بھائی سیدھا سے آسان طریقے سے آ جاؤ. یعنی ابتدا سے لے کے چلو. تو اس طریقہ کیا ہے کہ 40 نووی سے شروع کر لو، 40 نووی سے شروع کر لو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو 40 نووی جو جن کی 40 کتاب ہے، 40 حدیث ہے، اس 40 کو یاد کر لو. 40 حدیث جو پورے احکام پر مبنی ہیں، ان حدیث کو یاد کر لو. گویا کہ آپ نے وہ احکام کو جمع کر لیا ایک جگہ پر، اور بالکل اس کو زبردست طریقے سے یاد کرنا چاہیے ایک طالب علم کو. اور ہر ایک طالب علم کو یاد ہونی چاہیے 40 نووی. جو چاہتا ہے کہ مجھے علم حدیث کے اندر رسوخ ہونا چاہیے، 40 نووی یاد نہیں، کہاں رسوخ فی العلم ہو اس کو. تو پہلے سب سے پہلے تدریجاً آئے نا.
پہلے اس کو اربعین نووی یاد کرنی چاہیے. اربعین نووی یاد ہو گئی، اساتذہ اپنے استاد کو سنائے، اپنے شیخ کو سنائے، اور بار بار اس کا مراجعہ کرتا رہے، بار بار اس کا مراجعہ کرتا رہے. دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہوتی ہے کہ طالب علم پڑھ لے 4 سال 3 سال 5 سال، اگر کہیں کسی مسجد میں اس کو دعوت مل جائے، بیٹھے ہیں 3 4 کو، اور کوئی جی آئے ہیں شیخ صاحب، حضرت صاحب، حافظ صاحب آئیے ذرا 5 منٹ کا درس دیتے ہو، سارے ڈلنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے، یار میں تو تیاری نہیں کی، اب مجھے پہلے تیاری کرنی پڑے گی. کم از کم طالب علم کو یہ اربعین نووی تو یاد ہونی چاہیے. کوئی بھی حدیث پڑھ لے اس کا معنی مفہوم بتا دے. کیسے؟ سب سے پہلے نقطہ الاساسی ہے اس کے اندر کہ نقطہ بنیادی ہے کہ پہلے اس کو اربعین نووی یاد ہونی چاہیے. نمبر 2، جب اربعین نووی یاد ہوگی صحیح طور پر، اب اس کی شرح پڑھے. شرح کون سی؟ ایسے مفصل شرح کہ ایک حدیث اتنی لمبی لے گئے کہ پورا سال گزر گیا، 2 مہینے اس کی تفسیر کے اندر گزر گئے، قطعاً نہیں. مختصر ہونی چاہیے. اور سب سے بہترین شرح امام نووی کی جو نا خود ہی انہوں نے کی ہے، اربعین نووی کی، ان کی شرح بھی موجود ہے اس کے اندر. آپ ہیں حافظ بن رجب کی شرح ہے ان کی، بہت عمدہ شرح ہے، بڑی زبردست اور بہترین شرح. بہت ساری شروحات ہیں جو اربعین نووی کی، یعنی کئی علماء نے اس پر لکھی ہیں، بہت ساری شروحات ہیں. آپ کسی شرح کو بھی دیکھیں گے تو کسی مختصر شرح کو لیں، مختصر شرح کو، جیسے کہ میں نے امام نووی کا خود کا تذکرہ کیا کہ ان کی مختصر شرح ہے، وہ لیں. آپ نے حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات. دیکھیں طریقہ کیا ہے رسوخ فی العلم کا. آپ نے پہلی حدیث پڑھ لی انما الاعمال بالنیات، شرح پڑھ لی، مسئلہ حل ہو گیا. حدیث بھی یاد ہو گئی، شرح بھی پڑھ لی. اچھا علم حاصل ہو گیا؟ نہیں، مسئلہ ختم نہیں ہو. آپ نے مسئلہ پڑھ لیا، یعنی حدیث پڑھ لی، یاد بھی ہو گئی، شرح بھی پڑھ لی. تیسرا مرحلہ یہ بات رہتا ہے کہ اب آپ کتاب کو بند کریں اور حدیث کو پڑھیں. حدیث پڑھ لی، اب آپ کہیں کہ میں اس کی شرح کرتا ہوں، کریں شرح اپنے لیے. اب واقع آپ اس کے ایک ہی حصے کو صحیح طور پر اپنے لیے بیان کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے حدیث کو صحیح سمجھا ہے، صحیح طور پر یاد کیا ہے، صحیح طور پر پڑھ چکے ہیں. اب آئیں اگلی طرف، دوسری حدیث کی طرف. دوسری حدیث لیں، اس کو پڑھیں، یاد ہو گئی، اس کی شرح کو پڑھیں مختصر، پھر اپنے آپ کو سنائیں. اسی طرح اگر اربعین نووی کی 40 حدیثیں آپ کو یاد ہو گئیں، یقین جانیں آپ ایک ماشاءاللہ چلتے پھرتے عالم ہوں گے، واعظ ہوں گے، ناصح ہوں گے، بڑے اچھے عالم ہوں گے، جو کتاب و سنت کی صحیح بات کرنے والا ہوگا، سلف صالحین کے منہج پر بات کرنے والا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں اکثر احادیث تو تقریباً بخاری مسلم کی احادیث ہیں، تقریباً باقی احادیث ہی ہیں، لیکن اکثر طرح آپ کو وہاں نظر آئیں گے، تو وہ موجود ہیں. 40-42 آپ کو حدیثیں یاد ہو گئی الحمدللہ، ساتھ میں شرح بھی یاد ہو گئی الحمدللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر طالب علم کو احکام کی آیت، مثلا اگر آپ نے آخری پارہ یاد کر لیا، آخری صورتیں یاد کر لی جتنی بھی ہے، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیا، کہیں بھی بیٹھ جائیں الحمدللہ رب العالمین. کسی طالب علم کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن نہیں ہوگی یار میں نے تو مطالعہ نہیں کیا، میں نے تو تیاری نہیں کی، میں درس کیسے دوں گا 5 منٹ کا. نہیں، بڑا آرام سے ایک حدیث اٹھا کے جمعے کا خطبہ دے سکتا ہے. بھائی دین پہنچانا ہے، دین سکھانا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریریں واعظ نہیں کرنا مقصود، دین سکھانا مقصود ہے، اپنے دھاگ بٹھانا مقصود نہیں ہے. تو تدریجاً اس میں ہم لے کے چلیں گے. اب آئیں، آپ نے اربعین نووی پڑھ لی، آئیں عمدۃ الاحکام کی طرف. عمدۃ الاحکام بخاری اور مسلم کی احادیث، ٹوٹلی بخاری مسلم کی حدیث لائیں، پڑھیں. آپ پڑھیں، صرف ان کو جتنی احادیث ہیں احکام کے ساتھ متعلق رکھنے والی ہیں، پورے احکام آپ کے سامنے آ جائیں گے. حدیث بھی پڑھ لی، تھوڑا اور آ جائیں. لوگوں میں ہوتا ہے کہ بلوغ المرام کو شروع کریں یا عمدۃ، کسی کو بھی شروع کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر زیادہ ہمت ہے. وگرنہ تو یہ بھی طریقہ ہے کہ اربعین کے بعد عمدۃ الاحکام کو یاد کیا جائے، عمدۃ الاحکام کو یاد کرنے کے بعد بلوغ المرام کو یاد کیا جائے. اگر عمدہ کے بعد بلوغ المرام کو یاد کیا جائے تو اکثر احادیث بخاری مسلم کی تو وہاں آ جائیں گی، اور ان کے علاوہ جو زائد ہوں گے وہ بلوغ المرام سے آ جائیں گے. تو یہ تدریجاً لے کے چلے گا، تدریجاً لے کے چلے گا. یعنی فوراً یہ کہ بخاری کو یاد کرنا نہیں ہوگا، بخاری یاد نہیں ہوگی اس کو فوراً. تو تدریجاً لے کے چلے، اور اس کے پاس ایک علم کا جم غفیر، اس کے پاس علم ہو جائے گا، غزارت کے ساتھ علم ہوگا ماشاءاللہ. اور جہاں بھی بیٹھے گا حدیث رسول قال اللہ قال رسول کرتا رہے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی متن کے ساتھ احادیث پڑھتا رہے گا، اور پتہ چلے گا کہ واقعی یہ عالم ہے، یہ عالم ہے الحمدللہ. پھر آپ اس کو شرح کے ساتھ، مختصر شرح کے ساتھ پڑھیں. جب آپ اس کے اندر آگے چلیں تو پھر آگے چلے کتب السنہ ہے، ان کو کتب الستہ ہیں پڑھیں. بخاری مسلم ہے، اس کے ساتھ جس طرح ہم نے کتب السنہ کی بات کی، جنہیں نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو لے. بخاری مسلم ہے، پھر تدریجاً لے کے چلیں تو ایک علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا، علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا. اس طریقے اور اس منہج کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو بڑا طریقہ ہے، اور اس کے لیے خوب محنت کرنی پڑتی ہے. صرف باتوں سے اور گفتگو کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. آخری بات اور آخری نقطہ اس کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فقہ کے حوالے سے، کہ فقہ کیسے پڑھنی ہے.
فقہ کیسے پڑھنی ہے. اب فقہ کے اندر کس متن کو یاد کیا جائے؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو اس کے حوالے سے بھی بہت سارے اشکال ہے کہ کون سی فقہ حنفی یاد کرنی ہے کہ فقہ حنبلی یاد کرنی ہے، فقہ شافعی یاد کرنی ہے. بھائی اس لمبے چوڑے چکر میں نہیں پڑھنا، اس لمبے چوڑے چکر کے اندر ہم نہیں پڑھتے. سیدھے سیدھے طریقہ ہے. آپ دیکھیں آپ کے یعنی جہاں آپ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس متن کو لیں جو فقہ معتبر ہے، جو آپ جس کو آپ کے مدارس جہاں پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، جو متن آپ کے پاس ہے اور جو اسہل اور سب سے معتبر متن ہے اس کو یاد کریں، اس کو لیں. ایک تو دوسرا طریقہ اس کے حوالے سے کہ فقہ پڑھی کیسے جاتی ہے. دیکھیں اب ہر ایک بندہ تو نہیں ہے کہ بندہ کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے میں تو پڑھنے پڑھانے والا ہوں، واعظ نصیحت کرنے والا ہوں، اب میں بیٹھ کے اتنی چھوٹی کتاب لے کے وہاں اس کے پاس تو گھومتا پھرتا نہیں رہوں گا تو میں کیا کروں گا. اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ ایک طالب علم کے لیے بھی بڑا عمدہ طریقہ ہے. اس طرح اس کو فقہ بالکل مسائل اس کو ازبر ہو جائیں گے. اچھا اس کے اندر کچھ چیزیں ان کو بھی سمجھنا ضروری جو ہم اس کو ابھی ضمن ذکر کریں گے. سب سے پہلے فقہ پڑھنے میں ایک چیز تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ تصور المسئلہ والثانی تقسیم اور تقطیع. دو چیزیں فقہ کے اندر سیکھنے کے اندر، دو چیزیں. تصور مسئلہ، کس مسئلے کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. کوئی مسئلہ ہے نا، سیکھ رہے ہیں، شروع سے چل رہے ہیں، کتاب طہارہ ہے کہ باب المیاں، پہلی بات شروع سے سٹارٹ، ہم پہلے کی طرف سے چلتے ہیں، آئیں اس کی طرف. تو پہلے تصور المسئلہ، مسئلہ پہلے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، ذہن میں کیا مسئلہ اس کو لے آئیں. باب المیاں چل رہا ہے، کتاب طہارہ باب المیاں، پہلا مسئلہ. حدیث میں بھی آئیں اور دیکھیں بلوغ المرام کے اندر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، فقہ کے اندر بھی آپ کو اکثر و بیشتر کتاب طہارہ سے شروع آپ کو نظر آئے گا. ایسے ہی ہے تو باب المیاں سے شروع ہوگا. چلیں طریقہ دیکھ لیتے ہیں کس طرح لے کے چلنا ہے. تو پہلے تو ہم نے تصور المسئلہ لے لیا، پھر کہتے ہیں تقطیع اور تقسیم، جس کو کہتے ہیں یعنی ہم اس کی تقسیم کریں. کیسے تقسیم کیسے کرنی ہے؟ ہم اس کو سوال اور جواب پہ لے کے جائیں گے، لمبی بحث کو نہیں لے کے چلنا. اس لمبی بحث کو تقطیع حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اب باب المیاں تو پورا پڑھ لیا، نہیں پورا پڑھ لیا بالکل آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس کو تقسیم کریں. کیسے؟ آپ نے پڑھا کہ مثال کی طرف آگے چلتے ہیں، آپ نے پڑھا کہ اقسام المیاں، سوال آ گیا اچھا پانی کی قسمیں کتنی ہیں؟ سوال اپنے آپ سے پوچھیں پانی کی قسمیں کیا؟ کم قسمیں للمیاں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. چلیں وہ الگ ایک اختلاف ہے کہ 2 ہیں کہ 3 ہیں، وہ الگ اس پر ہے، لیکن زیادہ اس میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے جو وہ 2 کی طرف ہے. لیکن عام طور پر ہمارے پاس پڑھایا جاتا ہے 2 ہے 3 ہے. الطہور پہلا الطہور. اچھا طہور کیا ہے؟ ما معنی طہور؟ آپ نے پڑھا ماؤن، پہلا کہا کہ وہ طہور ہونا چاہیے، تو طہور کا معنی کیا ہے؟ ما معنی طہور. تو جب بھی کوئی چیز جو جواب کرے دے گے اسی جواب میں سوال اٹھے گا، جو جواب لے کے آئیں گے اسی جواب میں آگے کہیں گے ماء مطلق. اچھا ماء مطلق کیا ہے؟ ما هو ماء المطلق؟ باقی علی خلقتی، ما معنی باقی علی خلقتی. جو جواب دیں گے اسی میں سوال نکل آئے گا. اس طرح اگر آپ کریں، اچھا اس میں نے کہا اگر اس ترتیب سے چلے گا نا، جس سوال پہ آپ لے کے چل رہے ہیں وہ چیز آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، راسخ ہو جائے گی، پھر نکلے گی نہیں. کیوں کہ آپ نے ہر سوال کو پوچھا بھی اور اس کا جواب بھی ڈھونڈا. پانی کی تعریف کیا بتا دی، طہور کس کو کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا، طاہر کس کو کہہ دیا وہ بھی بتا دیا، مطہر کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، ختم ہو گئی. ماء مطلق کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، ختم ہو گئی بات، پوری بات ختم ہو گئی. جب جواب آئے گا اسی جواب میں سوال آئے گا. اس طرح کرنے سے وہ چیز آپ کے دل میں راسخ ہو جائے گی. جب بھی کتاب کھولیں گے، کتاب بند کر لیں، آپ کے سامنے جب بھی کتاب طہارہ باب المیاں کی بات آ جائے گی آپ کو فوراً وہ ساری چیز ذہن میں آ گے. کوئی بھی آپ سے پوچھے فوراً آپ بتا سکتے ہیں کہ ماء کیا ہے ہوتا ہے، طاہر کیا ہے، مطہر کیا ہے، طہور کیا ہے. یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ پہلے خود حل کر چکے ہیں. پریشانی ہوتی ہے کہ یار پیپر میں سوال آ گیا، یار یہ کیا مطلب تھا، تو پہلے سوال حل کر لیتے، یہ خود سے پہلے پوچھ لیتے، استاد کے پوچھنے سے پہلے خود ہی سوال کر لیتے، جواب آپ کے پاس موجود تھا. اچھا ایک طالب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مبتدی طالب کو وہ مبتدی ہے، وہ مفتی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں سوال اچھا یہ راجع کون سا ہے، یہ مرجوع کون سا ہے، نہیں. مبتدی طالب علم کو علماء کی تعبیرات کو سمجھنا ہے کہ فقہ کے اندر علماء کی تعبیرات کیا ہیں، وہ اس کے اندر کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان سے کیا مراد لیتے ہیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. ابھی راجع اور مرجوع کا مسئلہ بعد کا ہے، وہ بعد میں آئیں گے. ابھی سے راجع اور مرجوع کے دلیل کی طرف اگر آئیں، پہلے آپ نے مسئلہ سیکھ لیا، ان کی تعریفات کو سیکھ لیا، ان کی تعبیرات کو سمجھ لیا. مسئلہ اب آگے آتے ہیں. جب ایک مسئلہ سیکھا آپ نے کہا اس مسئلے کی کیا دلیل ہے، اس دلیل کو یاد کر لیا، آگے چلے. اس طرح آپ فقہ
کوئی بھی پڑھیں گے، پھر آگے راج مرجو کی بات، جب آپ مطولات کے اندر جب یہ بنیادی چیزیں آ جائیں گی آپ کو، پھر آپ مطولات کی طرف جائیں گے، آگے جا کے پھر بڑی بڑی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. وگرنہ اگر ابتدا کے اندر ان چیزوں سے استفادہ نہیں کیا، اس تدریج کے ساتھ نہیں چلے، آپ نے طریقے کے ساتھ علم کو حاصل ہی نہیں کیا، بڑی بڑی کتابوں کو اٹھا کے کھول کے بیٹھ جائیں گے، کوئی چیز پتہ ہی نہیں چلے گا، لمبی بحثیں لکھی ہوں گی، کیا کریں گے اس وقت؟ تو سب سے پہلے آپ ابتدا کے اندر لے کے چلیں، تو تدریجاً لے کے چلیں. دیکھیں یہ تو ہم نے اصول الاربع ذکر کر دیے، یعنی وہ چیزیں جن کو اصل کہا جاتا ہے. اعادہ کرتے ہیں دوبارہ اس کا، تفسیر ہے، توحید ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے. چاروں کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کیسے ان کے اندر تدرج کیا جائے. دیکھیں اسی طرح علوم مساعدہ بھی ہیں، انہیں کو بھی ایسے ہی سیکھا جائے گا. ان کے بغیر علم ان چیزوں سے کیسے استفادہ کیا جائے گا؟ بہت زیادہ ضروری ہے. علوم باقی بھی، اصول حدیث اگر تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اصول تفسیر ضروری ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں تو اصول حدیث آپ کے لیے ضروری ہے، آپ فقہ پڑھ رہے ہیں تو اصول فقہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. استنباط کیسے کریں گے، آگے اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے، مسائل کا استخراج کیسے کریں گے، تو ان کو بھی تدریجاً لے کے چلنا ہے. تدریجاً ابتدا سے لے کے چلنا ہے، ان کو بھی مختصرات لے کے چلیں، چھوٹی چھوٹی جو مبادی ہیں ان کو لے کے چلیں. ایسے ہی نحو کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، علوم اللغہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا علم بدون نحو، لا علم بدون نحو، کوئی علم نحو کے بغیر ہے ہی نہیں جب تک علم نہیں ہے. جیسا کہ ابن الوردی نے ذکر کیا ہے، کہتا ہے کہ جمل المنطق بالنحو یستمن، کہتے ہیں کہ اپنے بات کو خوبصورت بنانا ہے تو نحو کے ساتھ بنانا ہے. اور ہمارا علم ہے کہ نحو ہی نہیں آتی، مرکز سے لے کر آخر تک پہنچ جائیں، نحو کا پتہ ہی نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. پوچھ لیں فاعل ہوتا مرفوع ہے وہی پتہ چلا. تو بھائی جو اگر آپ احکام الفاعل پڑھ رہے ہیں، اگر مبتدا اور خبر پڑھ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ مبتدا کا حکم کیا ہے، اصل کو لے آئیں، مبتدا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے ساتھ متعلقات کیا چیزیں. تو ان چیزوں کو بھی، اصول کو بھی، اور ان کی نقطہ باریکیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بال کی کھال اتارنے کی طرف جا رہے ہیں، اصل ہی نہیں آ رہی، اعراب ہی نہیں پڑھنا آ رہا، عبارت ہی نہیں پڑھنا آ رہی، اور آگے اس کے اندر ان کی گہراوی کی طرف جا رہا ہے. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ قطعاً نہیں. تو علم سیکھیں، اس کے اصل کے ساتھ سیکھیں، ان کے ضوابط کے ساتھ سیکھیں. نحو ہے اس کو سیکھیں، اعراب سیکھیں، تب آپ کو فائدہ ہوگا. ایسے ہی علوم اللغہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کے ساتھ اگر کوئی طالب علم چلے گا تو صحیح طور پر علم حاصل کر پائے گا، اور صحیح طور پر رسوخ فی العلم اس کو حاصل ہوگا. وگرنہ تو چند باتیں اس کے پاس ہوں گی، چند معلومات تو ضرور ہوں گی. مثال کے طور پر یہ کہیں کہ تفسیر کے بارے میں تو کچھ اس کو پتہ ہے لیکن حدیث کے بارے میں بالکل نہیں پتہ. اگر حدیث کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو تفسیر کے بارے میں بالکل نہیں پتہ. ایسے ہی فقہ کے بارے میں پتہ ہے تو تفسیر اور حدیث کے بارے میں بالکل نہیں پتہ. ایسا نہیں، پہلے شمول ہونا چاہیے، پھر کسی ایک کی طرف آپ لے کے چلے، آگے بڑھیں. پہلے شمول ہونا چاہیے، سب کو لے کے آئیں. حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، فقہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. پھر کسی ایک کے اندر آپ اگر زیادہ مائل ہیں تو اس کی طرف تخصص کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن رسوخ فی العلم یوں ہی حاصل کیا جاتا ہے جو سلف اور ہمارے علماء جن کا یہ طریقہ رہا ہے، جس طریقے کو انہوں نے اپنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طریقے کے اپنے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے سیکھا، جو پڑھا، جو پڑھایا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ